السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے سامنے یہ نیوز ہے، ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی نیوز کور کریں گے۔ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، تقنیات ازدہرت فی جائحۃ کورونا وستبقى معنا للابد۔ الجزیرہ کی یہ نیوز ہے جس میں تقنیات، وہ ٹیکنالوجیز ازدہرت جو پروان چڑھیں فی جائحۃ کورونا، کورونا کے دوران۔ جائحہ مینس وبا، وستبقى معنا للابد، اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گی۔ یعنی وہ ٹیکنالوجیز یا وہ چیزیں جو دنیا نے اس پیریڈ میں استعمال کی، کیونکہ ون ٹو ون یا انٹریکشن پاسبل نہیں تھا، ممکن نہیں تھا، سو زیادہ تر لوگوں نے انٹرنیٹ کا سہارا لیا بہت سی چیزوں میں۔ تو وہ بہت سی ٹیکنالوجیز جو اس دوران پروان چڑھیں، وہ شاید اب ہم سے ہٹیں گی نہیں، یعنی وہ شاید ساتھ رہیں گی ہمیشہ۔ القائمون على القطاع الصحي أدركوا قيمة تقنيات مثل العلاج عن بعد واستخدام الروبوتات للحد من انتشار الفيروسات۔ القطاع الصحی مینس ہیلتھ سیکٹر، تو ہیلتھ سیکٹر میں القائمون یعنی کام کرنے والے، ہیلتھ سیکٹر میں کام کرنے والے لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا ہے، ادرکو اندازہ ہو گیا ہے، اندازہ ہو گیا قیمت تقنیات، ٹیکنالوجیز کی قیمت کا، مثل العلاج عن بعد جیسے کہ دور سے علاج کرنا، وہ استخدام روبوتات للحد من انتشار الفیروسات، اور روبوٹ استعمال کرنا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے، وائرس نہ پھیلے اس کے لیے روبوٹ استعمال کرنا، اور دور سے علاج کرنا، عن بعد یعنی دور سے علاج کرنا، دور سے کنسلٹ کرنا، بیمار ویڈیو کال پہ رابطہ کرے گا، اس کو وہیں سے چیزیں بتائی جائیں گی، سوال جواب ہوں گے وغیرہ۔ أجبرت جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وما زالت تداعياتها مستمرة حتى الآن البشر والشركات والمجتمع عموما على التكيف بسرعة مع واقع جديد وغير مؤكد۔ اجبرت جائحة کورونا، کورونا وبا نے مجبور کر دیا ہے، التی اجتاحت العالم جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ اجتاحا کے معنی ہوتے ہیں جڑ سے اکھیڑ دینا، سو ظاہر ہے یہاں وہ معنی نہیں ہے۔ وہ مزارت تداعیات ہوا مستمرتاً، جس کے سرکمٹینسز، جس کے نتائج اب تک بھی جاری ہیں، حتی الآن وہ مزالت جاری ہیں، باقی ہیں، تداعیات ہوا اس کی سرکمسٹینسز یا اس کے اثرات، نتائج اب بھی باقی ہیں، مستمرتاً حتی الآن۔ البشرہ کس کو مجبور کیا ہے؟ البشرہ انسانوں کو، والشرکات کمپنیوں کو، والمجتمع اور سوسائٹی کو عام طور پہ، التکیف بسرعت مع واقع جدید وغیر مؤکد، نئی بدلتی صورتحال، نئی بدلتی اور غیر یقینی صورتحال کے ساتھ خود کو بدلنے پہ، التکیف یعنی کیفیت اختیار کرنا، کیفیت سے ہے، تکیف کا مطلب ہوتا ہے کیفیت اختیار کرنا، بسرعت جلدی سے، مع واقع جدید نئی صورتحال، و غیر مؤکد جو کہ غیر یقینی بھی ہے۔ تو اس غیر یقینی نئی صورتحال کے ساتھ خود کو ڈھالنے پہ ایک طرح سے مجبور کیا ہے کہ آپ جس طرح آپ چلتے رہے تھے ایک اپنے ٹریڈیشنل وے میں، روایتی انداز میں، اب آپ اس وے میں نہیں آگے بڑھ سکتے ہو، بلکہ آپ کو نئی بدلتی صورتحال کے ساتھ خود کو بدلنا ہوگا۔ وهو واقع غیر من طریقتنا المعتادة فی التعامل مع الاشیاء، اور وہ ایسی صورتحال ہے جس نے بدل دیا ہمارے روایتی طریقے کو چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں۔ التعامل مع الاشیاء چیزوں کے ساتھ تعامل یعنی رویے میں، تو چیزوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہوگا، تو اس طریقے کو بدل دیا اس نئی صورتحال نے۔ وعزلنا عن الناس والحياة الطبيعية التي اعتدنا عليها، اور ہمیں الگ کر دیا لوگوں سے اور نارمل زندگی سے جس کے ہم عادی تھے، التي اعتدنا عليها۔ ومن المثير للاهتمام ان الابتكارات التکنولوجیة الحدیثة، اور اہتمام قابل ذکر بات یہ ہے، یا اہتمام متوجہ کرنے والی بات یہ ہے، یا قابل التفات بات یہ ہے کہ ان الابتکارات التکنولوجیہ الحدیثة، الابتکاراتی التکنولوجیت الحدیثة یوں، سو نئی ٹیکنالوجی کی ایجادات صعیدت بڑھی،
آگے آگے چڑھیں، اوپر چڑھیں، لتملأ هذا الفراغ، تاکہ اس خلا کو پر کریں. سو یہ جو لوگوں کے ایک دوسرے سے جدا ہونے سے، عزلہ سے، اور الحیاء الطبیعیہ نارمل زندگی سے ہمارے الگ ہونے سے جس طرح کی جو خلا پیدا ہوئی چیزوں کو لے کے، وہ خلا پر کرنے کے لیے یہ الابتکارات التکنالوجی الحدیثہ، یعنی یہ ٹیکنالوجی کی نئی ایجادات یا اکتشافات نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی. حیث تم احراز العدید من التطورات التقنیہ، یوں کہ اس طور پر کہ تم احراز العدید من التطورات التقنیہ، بہت سے ٹیکنالوجی کی پیش رفتیں حاصل کرنا ممکن ہوا یا حاصل ہو سکیں. تمہ کے معنی ہوتے ہیں ایک کام ہوا، مکمل ہوا. احراز کا مطلب ہے حصول، حاصل ہوا. العدید من التطورات التقنیہ، سو بہت سے ٹیکنالوجی کی ترقیات حاصل ہوئیں. فی مجالات الطب، ٹیکنالوجی کے میدان میں، طب کے میدان میں مینس یعنی ہیلتھ کے میدان میں، مثل تطویر اللقاح عبر التکنالوجیہ باستخدام التوائم الرقمیہ، جیسے کہ لقاح مینس ویکسین، ویکسین کو ڈیولپ کرنا، ویکسین کو بنانا. تطویر مینس ڈیولپ کرنا، ترقی دینا، بنانا. عبر التکنالوجیہ، ٹیکنالوجی کے ذریعے. باستخدام التوائم الرقمیہ، باستخدامی التوائم الرقمیہ، سو التوائم الرقمیہ کو استعمال کر کے. التوائم الرقمیہ کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹوینس کو. اور ڈیجیٹل ٹوینس کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ نئی ٹیکنالوجی ہے کہیے. اور ڈیجیٹل ٹوینس کا مطلب ہوتا ہے التوأم، آپ جانتے ہیں جوڑے کو کہتے ہیں، اسی طرح ٹوینس بھی جوڑے کو کہتے ہیں ٹوین. اور الرقمیہ مینس ڈیجیٹل. سو ڈیجیٹل ٹوینس آپ دیکھیے یہاں ویکیپیڈیا پہ، a digital twin is a virtual representation that serves as the real-time digital counterpart of a physical object or process. So ایسا مانا جاتا ہے جیسے کہ جو ڈیجیٹل ٹوین ہے یہ کسی فزیکل آبجیکٹ کا یا کسی خارجی شے کا، خارج میں جو چیز ہے اس کا اس کی مثیل یا اس کی نظیر ہوتا ہے، اس کی ڈیجیٹل نظیر ہوتا ہے. سو اس کو آپ کہیے کہ جیسے کہ عہد خارجی میں کوئی چیز ہے، یعنی خارج میں کوئی چیز ہے اور اسی کا ایک وجود ذہنی ہو. سو ایک وجود ذہنی ڈیجیٹل ٹوین، لیکن یہ ورک کرتا ہوگا اوبویسلی، یہ منطق کے وجود ذہنی کی طرح نہیں ہوگا جس کا کوئی خارج میں اثر نہیں ہوتا. موسٹ پروبیبلی اس کا خارج میں اثر ہوتا ہوگا. سو ڈیجیٹل ٹوین ظاہر ہے بہت لوگ نہیں جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی ان کی دلچسپی سے باہر کی چیز ہے. لیکن جن لوگوں کو دلچسپی ہے وہ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. التوأم الرقمی عربی میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں خاصا کچھ مل سکتا ہے. میں یہاں ایک آرٹیکل لگا دیتا ہوں، یہ عربک ایک آرٹیکل ہے. سو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو. التوأم الرقمی ما ہوا ما ہی اہمیت ہو فائدت ہو، یہ اس طرح سے آپ کو یہ مل سکتا ہے گوگل پہ. اشد سعود انٹرنیٹ الاشیاء، آئی او ٹی کے تحت آتا ہے یہ. ما ہوا مفہوم التوأم الرقمی ہوا استنساخ الیکٹرونی لکائن حی او آلۃ، یعنی کسی چیز کا الیکٹرانک ورژن تیار کرنا. سو دیٹ از کیف یعمل. آپ اس کو پاؤز کر کے ویڈیو کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں یا گوگل سرچ کر سکتے ہیں. سو یہ بہرحال التوأم الرقمی یا پھر ڈیجیٹل ٹوینس کہلاتا ہے. یس. سو والاتصالات الافتراضیہ، الافتراضیہ مینس ورچوئل یا وہی الیکٹرانک کہہ لیجیے آسانی کے لیے. الاتصالات مینس رابطے. سو ورچوئل رابطے مینس ویڈیو کال، کال کانفرنس وغیرہ. والتعلیم الیکٹرونی، ڈیجیٹل ای ایجوکیشن یا ڈیجیٹل ایجوکیشن. الذکاء الاصطناعی، مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہیے، اے آئی کہتے ہیں. وہ انٹرنیٹ الاشیاء یعنی آئی او ٹی، انٹرنیٹ آف تھنگس آئی تھنک. وہ تجارہ الیکٹرونیہ، ای مارکیٹنگ. سو یہ انٹرنیٹ یعنی ابھی تک، یعنی جب تک کورونا نہیں تھا، سو یہ سب چیزیں ہم یعنی فیس ٹو فیس کرتے تھے، مباشرتاً کرتے تھے. یعنی
براہ راست يعني الأشياء الطبيعية، يعني إن كنا نتعامل مع الأشياء الطبيعية الخارجية التي توجد في الخارج. مثلا كنا إذا مثلا أردنا أن نتكلم مع أحد أو نلتقي مع أحد كنا نلتقي مباشرة، أو نذهب إليه أو هو يذهب إلينا يأتي إلينا، فمثلا كنا نتحاور كذا. ولكن أو مثلا يعني الفصول الطبيعية، الفصول الخارجية الحقيقية التي كانت تنعقد مثلا يعني في الحجر وفي الغرف، فكذا يعني مثلا جاء الأستاذ في الفصل وفي الغرفة وهو يلقي الدروس. ولكن حينما يعني تم الإغلاق الكامل وكذا يعني في هذه الأحوال في الظروف، طبعا إن يعني نتلقى الدروس ونلقي الدروس عن بعد باستخدام التكنولوجيا، أو ممكن يعني يعني ما يسمى بالتعليم الإلكتروني. فهذا سو میں عربک میں بول گیا یہ جو شروع ہوا تو پھر وہ ختم ہو کے ہی لیکن بہرحال آپ سمجھ پائیں جو میں نے کہا ہے عربک میں بھی. ولا تعد أي من هذه التقنیات جدیدة تماما. کہنا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ پورے طور پہ نئی تو نہیں ہے، ظاہر ہے لاک ڈاؤن سے پہلے بھی یہ سب تھا، یا کہیے کہ کورونا سے پہلے بھی یہ سب تھا. ولیکن الوتیرہ المتسارعة لتبنیها، لیکن ان کو اختیار کرنے کی جو اسپیڈ ہے، تیز اسپیڈ، الوتیرہ کہتے ہیں ریس کو، پیس کو یا فریکوینسی کو، یعنی جو رفتار ہے وہ روش جو بھی المتسارعة تیز تر، خاصتاً فی قطاعی الرعایہ الصحیہ والتعلیم، ہیلتھ کیئر میں اور تعلیم کے سیکٹر میں. قطاع کہتے ہیں سیکٹر کو. اللذین یکونان عادتاً جو کہ ہوتے ہیں عام طور پر بطیئین للغایہ بہت زیادہ سست، بہت زیادہ سلو، فی تبنی التقنیات الجدیدہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرنے میں، نئی ٹیکنالوجی کو اختیار کرنے میں. لم تکن متوقعتا وما کان یستغرق، یہ متوقع نہیں تھا کہ اتنے جلدی سب ہو جائے گا، یعنی تعلیم میں الیکٹرونک تعلیم اتنے جلدی آ جائے گی، یہ سب متوقع نہیں تھا. وما كان يستغرق عادة سنوات طويلة ليتم تبنيه حدث في غضون بضعة أشهر، حيث أصبح الاتصال الرقمي فجأة النقطة المحورية في حياتنا اليومية. اور جس میں جو زیادہ تر عام طور پہ عادتاً جو لے لیتا تھا سنوات طویلہ، لمبے سال، یعنی ایک وقت لگتا تھا لیتم تبنی ہی اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، حدث ہو گیا فی غضون بضعۃ اشہر چند مہینوں کے اندر اندر، یعنی جو کام ہونے میں یعنی ٹیکنالوجی تعلیم کے سیکٹر میں آپ پائیں اس کے لیے سال لگتے تھے. کوئی بھی ایک ٹیکنالوجی آتی تھی لیکن تعلیم کے سیکٹر میں یا طب کے سیکٹر میں آنے میں اس کو وقت لگتا تھا. لیکن یہ سب ہو گیا لاک ڈاؤن میں یا کورونا کے زمانے میں، فی غضون بضعۃ اشہر چند مہینوں میں. حیث اصبح الاتصال الرقمی، اس طور پر کہ ہو گیا ڈیجیٹل رابطہ، فجأة النقطہ المحوریہ اچانک مرکزی نقطہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں. والآن بعد مرور نحو 20 شهرا على انتشار الوبا، اور اب 20 مہینے کے گزرنے کے بعد وبا کے پھیلنے پر اصبح من الواضح، یہ بات واضح ہو گئی کہ ان العدید من هذه التقنیات، کہ ان ٹیکنالوجیز میں سے بہت سی ستبقى معنا على الارجح لعدة سنوات قادمہ، باقی رہیں گی کم از کم ایک لمبے وقت تک، یا کہیں آنے والے چند سال اور، وربما للابد، اور ہو سکتا ہے ہمیشہ. تو غالباً یہ ایک لمبے وقت تک ہمارے ساتھ رہیں گی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے پھر یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہیں. یہ نیوز ہے، اس میں کچھ خاص الفاظ ہیں جیسے کہ تقنیات لفظ ہے، ازدہارات لفظ ہے، جائحہ کورونا ستبقى معنا للابد تعبیر ہو سکتی ہے. القائمون على القطاع الصحی، القطاع مین سیکٹر یا وہ گوشہ، شعبہ. استخدام الروبوتات للحد، حد مینس روکنا، آپ جانتے ہیں. اجبر جائحة کورونا التي اجتاحت العالم وما زالت تداعیات مین سرکمٹینس، ایک کام کے اس کے اثرات. البشر والمجتمع عموما على التکیف بسرعہ، خاصے اچھے الفاظ، اچھی تعبیرات ہے اس میں. من المثیر للاہتمام ایک اچھا لفظ ہے، آپ اس کو اچھے سے دیکھیں گے جب، اور کئی سارے الفاظ اس میں سے آپ کو ضرور ملیں گے اپنی زندگی میں، بلکہ روزمرہ استعمال کے لیے. ولا تعد أي من هذه التقنیات جدیدة تماما، یہ بڑی اچھی تعبیر ہے. ایکچولی یہ مضمون ہے، آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں نام لکھا ہوا ہے، لیکن خوبصورت ہے، اچھا ہے، ٹیکنالوجی سے متعلق ہے.
اور اچھا ہے. سو یہ تھی الجزیرہ کی ایک نیوز. امید ہے پسند آئے. ایک چیز اور میں یہاں آخر میں کہنا چاہوں گا، جس طرح میں آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں کہ چینل کو لائک کریے، شیئر کریے، سبسکرائب کیجیے ہمیشہ کی طرح. سو وہ تو آپ سے مطالبہ ہے ہی ہمیشہ، اور تعاون کی ضرورت ہے چینل کو آپ کے اس حوالے سے. بے شک، کیونکہ آپ جانتے ہیں کانٹینٹ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مفید ہے، لیکن پھر بھی آپ کو دکھتا ہوگا کہ دیکھنے والے اتنے نہیں ہیں. سو آپ سبھی سے گزارش ہمیشہ ہم کرتے ہیں کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ جو عربک سیکھتے ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے ساتھ شیئر کریے تاکہ ہمیں بھی حوصلہ ملے. جب حوصلہ ملے گا تو یہاں وجہ بنے گی اس کام کو کرتے رہنے کی، کنٹینیو کرنے کی. لیکن میں نے کل ہی ایک پول شیئر کی ہے ایک طرح سے آپ کے ساتھ، جس میں نے کوسچن کیا ہے کہ ارطغرل سیریز یا دیگر عربی سیریز سے عربی سکھانے کا سلسلہ شروع کیا جائے. سو یہ کوسچن ہے آپ کے لیے. سبھی لوگ یہاں کمیونٹی پہ جائیں گے، چینل پہ جب آتے ہیں تو کمیونٹی پہ آئیں گے اور وہاں یہ آپ کو پوسٹ ہماری مل جائیں گی. تو سبھی لوگ یہاں آئیں اور ووٹ ضرور کریں سبھی لوگ. تو ڈراموں یا فلموں یا پھر کسی اور بھی، تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے جیسے کہ ایک ویڈیو چلے گی، پھر اس کا سب ٹائٹل چلے گا، پھر اس کو میں تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کروں گا. تو اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے، ہمارا بھی اپنا انشاءاللہ اچھا طریقہ ہوگا، آپ کو پسند آئے گا. سو لیکن یہاں ووٹ آپ ضرور کریے کہ آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اب تک 6 ووٹس ہیں، سبھی کا شکریہ. لیکن مزید آپ لوگوں کی رائے بھی جاننا ضروری ہے. سو آپ بتائیے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ اپنا خیال رکھیے اور چینل کو شیئر کریے، اپنے دوست احباب کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کریے، لائک کریے. اور جو بھی چیز اچھی لگتی ہے، جو بھی چیز آپ کو بری لگتی ہے، پسند نہیں آتی ہے، آپ اس کو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے. بہت شکریہ. خیال رکھیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.